بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ۔ کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے حفیظ طیب کی حمد پر۔ تو اس نظم کی تشریح و تفہیم سے پہلے حمد کی تعریف سمجھتے ہیں کہ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہی تعریف کرنا ہے۔ تو سامعین، حمد کو اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کا، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو ویسے بھی اللہ کی تعریف کو جو یعنی نظم یا شاعری نہ ہو اسے بھی حمد کہا جا سکتا ہے، لیکن شعری اصطلاح میں ہم اس نظم کو حمد کہتے ہیں جس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو۔ تو ایسی نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کی کائنات کی وسعتیں، اس کی بنائی گئی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، اور اس تعریف کے ذریعے ہم اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نظم کے حوالے سے بات کریں، اس حمد کے حوالے سے سامعین، تو اس میں صنعت تکرار کا بہت خوبصورت استعمال ہے۔ تو پوری نظم میں صنعت تکرار کا استعمال ہے۔ تو صنعت تکرار ایسے الفاظ ہوتے ہیں شاعری کے اندر کہ جو یک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک مسلسل استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس نظم میں تکرار ہر مصرعے میں موجود ہے۔ افق افق اس کی ردیف ہے، تو ردیف یہی تکرار ہے۔ تو اس کے علاوہ ہر مصرعے میں روش روش، جبل جبل، چمن چمن، صدف صدف، تو یہ اس طرح جو ہے وہ تکرار کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس جو نظم ہے اس کا خاصہ ہے، یعنی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صنعت تکرار کا بہت عمدہ استعمال ہے۔ اس کے علاوہ اس نظم میں فارسی تراکیب کا عمدہ استعمال ہے، جیسے رنگ جمال، شان جلال، باب شہود، سرود صبا، نمود ضیاء وغیرہ۔ تو اس جو افق لفظ ہے اس کو ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ افق آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے چاند، تارے، سورج وغیرہ طلوع ہوتے ہیں۔ تو افق کی جمع آفاق ہے۔ آفاق لفظ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، آسمان کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو یعنی جمع کنارے جو آسمان کے ہیں۔ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد افق کی کناروں پر مختلف رنگ بکھرے ہوتے ہیں۔ یہ رنگ سرخی، سفیدی اور زردی مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کنارے ہوتے ہیں آسمان کے جو زمین سے ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پہاڑوں سے ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو ان پر بڑے اچھے رنگ جو ہے وہ بکھرتے ہوئے، بدلتے ہوئے رنگ نظر آتے ہیں۔ تو اس افق لفظ کو سمجھیے گا تو آپ کو حمد سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ تو افق کا جو تلفظ ہے وہ الف پر بھی پیش ہے، فے پر بھی پیش ہے، کاف ساکن ہے، تو افق، ٹھیک ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی نظم کی جانب۔ کس کا نظام راہ نما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ تو کس کا نظام، کس کا طریقہ، کس کا سلیقہ، راہ نما راہ دکھا رہا ہے افق افق، یعنی ہر ایک آسمان کے کنارے کونے پر، مراد ہر جگہ۔ کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، تو دوام کہتے ہیں ہمیشگی کو، ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو گونج رہا ہے یعنی محسوس ہو رہا ہے۔ گونج ویسے آواز گونجتی ہے، لیکن یہاں دوام گونجنے سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی گواہی ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ تو ایک ابتدا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ بیان کی گئی ہے اس کی ہمیشگی کی وجہ سے، اور اسی کے حکم کا ہر طرف چلنا۔ تو یہ دو اس کے دونوں مصروں میں مضامین ہیں، ایک تو اس کے حکم کا ہر طرف ہر جگہ موجود ہونا، اس کے نظام کا موجود ہونا، اس کے اصولوں کا موجود ہونا جو اس نے کائنات کے چلنے کے لیے بنائے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہی کو دوام حاصل ہے، اسی کو بقا حاصل ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو بہت عمدگی سے، بہت محبت سے حفیظ طیب نے اپنی نظم کا آغاز کیا ہے۔ تو حفیظ طیب جو ہیں وہ نعت کے حوالے سے خاص ہیں، یعنی مذہبی شاعری کے حوالے سے خاص ہیں۔ تو ایسا تب ہی ہوتا ہے جب انسان کے جذبات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو حفیظ طیب ایک معروف شاعر ہیں جو نعت کے حوالے سے، حمد کے حوالے سے، تو ایسی شاعری کے حوالے سے خاص ہیں۔ تو اس شعر میں بھی انہوں نے جو آغاز کیا ہے اس میں اپنی پوری توانائی سے، اس پوری حمد میں بلکہ اپنی پوری توانائی، پوری محبت سے وہ اپنے اظہار کر رہے ہیں کہ کس کا نظام، کس کا نظام۔ یہ انداز ایسا ہے کہ اس میں یعنی وہ
بڑی شان سے بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، نام لیے بغیر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی تو ہے، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، یعنی وہ کون ہے جس کی ہر طرف ہمیں گونج سنائی دیتی ہے، جس کا نام سنائی دیتا ہے، جس کی ہونے کی نشانیاں ہمیں ہر طرف دکھائی دیتی ہیں۔ تو وہ کس کہہ کر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے؟ جیسے ایک معروف شعر ہے اس مظفر وارثی کا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو وہی ہے، شاعر نے بھی جو ہے وہ کس کہہ کر جو ہے وہ نام لیے بغیر ہمیں بتا دیا، کیونکہ یہ تعریفیں یا یہ خوبیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اور اسی کا نظام جو ہے وہ ہمیں رستہ دکھاتا ہے۔ یہ چاند سورج تاروں کا نظام ہو، یہ دنیا میں جو اصول ہیں زندگی کے، موت کے، یہ کسی طرح کی بھی جو ترتیب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ترتیب ہے، اور اسی کے ذریعے انسان سیکھتا ہے۔ تو انسان کا رہنما یہ نظام ہی ہے، اور اسی کے ہونے کی گواہی ہر چیز ہے۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال کس کی عیاں ہے کہ کس کی جلال جو ہے وہ جلال شان و شوکت کو کہتے ہیں، روب کو کہتے ہیں۔ تو پہاڑ بڑے روب والے ہوتے ہیں، تو اس نسبت سے اس نے کہا کہ جس نے اتنے بڑے بڑے عالی شان پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ کی شان، اس کی جلال کی نشانی ہے۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، ایک ایک پہاڑ کو، ان شاندار سنگلاخ مشکل پہاڑوں کو، اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھیں تو اللہ کے شان جلال یاد آتی ہے، اس کی جو ہے وہ بڑائی یاد آتی ہے، اس کا روب یاد آتا ہے۔ اور دوسری طرف رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق، تو دوسری طرف وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ رنگ جمال کی، ایک طرف شان جلال کی، روب کی بات کی، دوسری طرف خوبصورتی کی بات کر رہا ہے کہ اس کے پہاڑوں کو دیکھیں تو اس کا روب یاد آتا ہے، لیکن افق کو دیکھیں، جو آسمان کے کناروں کو دیکھیں، رنگ بدلتے ہوئے خوبصورت حسین نظاروں کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا رنگ جمال نظر آتا ہے، جو یہاں پر جمع ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق، تو جمنا کا مطلب یہاں نظر آنا ہے، یہاں رونق لگایا ہوئے ہونا ہے۔ تو ہر افق پر، ہر کنارے پر، آسمان کے کناروں پر، کہیں آپ مشرق کو دیکھیں، مغرب کو دیکھیں، تو ہر سمت ہمیں اللہ کی شان، اس کی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں۔ تو آسمان رنگ بدلتا رہتا ہے اپنے طلوع و غروب کے ساتھ۔ تو شاعر نے دو یعنی متضاد کیفیات کا ذکر کیا ہے، ایک طرف تو اللہ کے روب اور شان و شوکت کا ذکر کیا، اور دوسری طرف اس کی باریکیوں کا ذکر کیا، اس کی خوبصورتیوں اور نفاستوں کا ذکر کیا۔ تو بہت عمدگی سے جو ہے وہ شاعر نے اس شعر میں بھی اللہ کی شان بیان کی، جبل جبل صنعت تکرار کا استعمال کیا، افق افق، اور اسی طرح شان جلال اور رنگ جمال مرکب اضافی کا استعمال کیا۔ مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ تو مکتوم کہتے ہیں چھپا ہوا یا چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز کو، مرکوم کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ تو صدف موتی یا سیپ، تو بنیادی طور پر صدف ایک چھوٹا سمندری جانور ہوتا ہے جس کے گرد سخت خول ہوتا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر کا جو مادہ ہے وہ ایک موتی کی شکل اختیار کر دیتا ہے، تو اس موتی کو صدف کہتے ہیں، اس سیپی کو بھی صدف کہتے ہیں۔ تو مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سیپی کے اندر وہ کس کا کرم کی موج، وہ کس کا کرم، وہ کس کی بڑائی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو اصل میں تو موتی چھپا ہوا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیپی کے اندر بھی اللہ کی بڑائی، اس کی شان، اس کی مہربانیاں موجود ہیں، اس کے رنگ موجود ہیں۔ تو وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے۔ مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، اور جس کی وفا کے حرف جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں ہر ایک آسمان کے کنارے پر۔ تو مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، یعنی ہر چیز اسی سے وفاداری کرتی ہے۔ وفاداری کا یہی مطلب ہے ہر چیز اپنے اصولوں پر، اپنے وقت پر چلتی ہے۔ تو جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ہے کہ ہر چیز اپنے طے شدہ وقت پر اور طے شدہ مدار میں جو ہے وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ اسی چیز کا بیان ہے جو نیچر ہے یا قدرت ہے،
وہ وفاداری نبھاتی ہے اللہ کے حکموں کی، اللہ کے اصولوں کی، تو اس کے احکامات سے آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو مرقوم کس کا حرف وفا ہے، افق افق کا یہی مطلب ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھیں آسمانوں کے کناروں پر چاند تاروں کو دیکھیں، اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھیں، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی وفاداری نبھا رہی ہے، تو اسی کی وفاداری کی یعنی نمائندگی کر رہی ہے۔ تو حرف وفا کا یہی مطلب ہے۔ تو باریکیاں دیکھیں، پتھروں کے اندر دیکھیں، زیر زمین دیکھیں، سمندروں کی تہوں میں دیکھیں، تو ہر چیز تک اللہ رزق پہنچاتا ہے، ہر جگہ پر اپنے شان کے نمونے دکھاتا ہے۔ وہ پتے ہوں، پتوں کے اندر آپ غور کریں تو ایک پوری کائنات، ایک پورا جال پانی کا، خوراک کا، اس کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے اتنے پتلے پتے کے اندر۔ اسی طرح جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر وہ جانداروں کو پالتا ہے، اور اسی طرح وہ صدف کے اندر موتی بھی بنانے والا ہے۔ تو یہ اس کی صنعت کے نمونے ہیں۔ تو ہر چیز میں اللہ کی شان، اس کی صنعت کے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہر چیز اسی کی وفاداری کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو مظفر وارثی کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ تو یہ اسی کے کارنامے ہیں کہ وہ صدف کے اندر موتی بناتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں، دریاؤں کی گہرائیوں میں، اور اسی طرح وہ خزاں میں سوکھی ہوئی شاخیں جب دیکھیں تو ان پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کبھی ہری ہوں گی، لیکن جب بہار آتی ہے تو وہ درخت، وہ شاخیں ہری ہو جاتی ہیں۔ تو ہر چیز کائنات کی اللہ کے اصول کے مطابق چل رہی ہے، اس کی وفاداری نبھا رہی ہے، اور اللہ کی شان ہمیں ہر شے میں دکھائی دیتی ہے۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، داغ داغ یہاں صنعت تکرار ہے، افق افق تو پوری نظم میں موجود ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ اہل محبت، محبت کرنے والے کس کی طلب، کس کی جو ہے وہ چاہت میں داغ داغ ہیں۔ تو داغ داغ کا مطلب زخم زخم ہونا ہے۔ تو کوئی تو ہے جو ایسا ہے کہ اپنی محبت یعنی عالمی طور پر انسانوں میں جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہے۔ تو عالمی طور پر اس لیے مراد میں کہہ رہا ہوں کہ ہر زمانے اور ہر علاقے کا جو شخص ہے وہ اللہ کی محبت میں کسی نہ کسی طرح گرفتار ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ خاص لوگ جنہیں اہل محبت کہا جاتا ہے، جنہیں دل والے کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے عاشق کہا جاتا ہے، کہیں انہیں صوفی کہا جاتا ہے، کہیں وہ مذہبی رنگ میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو کہیں وہ شاعروں کی صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت، اس کی طلب، اس کی پہچان میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے، اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پوری طرح سے وہ اللہ کو سمجھ بھی نہیں پاتے، اس کو حاصل بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ اللہ ہے، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا کہ مصداق جو ہے، تو وہ محبت انہیں تکلیف دیتی ہے۔ وہ داغ داغ یہاں اسی چیز کی مثال ہے کہ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کہ وہ کون ہے جو عاشقوں کو جو ہے وہ اس طرح تکلیف میں رکھے ہوئے ہے کہ وہ اس کی محبت میں دیوانے ہیں اور زخم کھائے ہوئے ہیں۔ کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ تو حشر بپا ہونا مطلب قیامت آنا، تو یہ استعارہ ہے۔ تو شاعری میں خوبصورت لوگوں کی آمد سے جو ہے وہ حشر بپا ہونا، قیامت آ جانا، یعنی سب لوگ حیران پریشان ہو جائیں، تو ایسی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی ادائیں ہیں، تو اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتیوں کو پسند کرتا ہے، اس نے اپنی کائنات کو، انسان کو خوبصورت بنایا ہے، تو اس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ تو اب یہاں افق افق کا بہت عمدہ استعمال ہو رہا ہے ہر شعر میں۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو افق کی خوبصورتیاں ہیں تو یہ اصل میں اللہ کی ادا کی وجہ سے، تو بے شک اللہ کی ادا اس کی صنعت گری ہے، اس نے جو یہ کائنات بنائی ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ان اداؤں سے، اس کی ان خوبیوں سے، اس نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کی وجہ سے یہ حشر بپا ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی اس معنی کو سمجھیں تو بالکل سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری خوبصورتیاں اسی کی لگائی گئی ہیں، اور المجازی طور پر بھی سمجھیں تو وہ بالکل پھر بھی درست کہہ رہا ہے کہ حشر بپا ہے، قیامت مچی ہوئی ہے۔ تو وہاں کا رنگ بھی ایسا ہوتا ہے افق کا کہ وہ قیامت کے معنوں میں
استعمال ہو سکتا ہے، بڑھ یعنی آگ لگی ہوتی ہے افق پر۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ، اس کی صنعت گری کے جو نمونے ہیں تو وہ حیران کر دیتا ہے ہر ایک کو، انسان اگر غور کرے تو۔ اسی وجہ سے اہل محبت جو ہیں وہ اس کی محبت میں جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کتابوں کے ذریعے اسے تلاش کرتے ہیں، وہ کبھی ذکر اذکار کے ذریعے اسے سمجھتے ہیں۔ زباں پر ذکر حمد ایز دی ہر دم رواں رکھنا، فقط یاد الہی سے غرض میری جاں رکھنا۔ تو شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں، لیکن کچھ خاص شاعر حفیظ طائب کی طرح، ماہر القادری کی طرح، محسن کاکوروی کی طرح، یعنی خاص طور پر اللہ کی محبت، اس کے نبی کی محبت کا دم بھرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں طائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ تو یہاں نفس نفس اور افق افق صنعت تکرار کی مثالیں ہیں۔ نفس جو ہے وہ سانس کو کہتے ہیں، تو سوزاں یعنی جلا ہوا یا جل رہا، تو سوزاں ہے کس کی یاد میں طائب نفس نفس، تو شاعر نے اپنا نام بھی استعمال کیا، تخلص، تو اس سے مقطع کہیں گے تو اس سے نظم کی حیت بھی غزل جیسی ہے۔ اس کو ہم پابند نظم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو حیت ہے ساری وہ غزل کی طرح، پہلا شعر مطلع ہے، آخری شعر مقطع ہے، لیکن یہ غزل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہر شعر میں ایک ہی خیال کو تسلسل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ خیال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ یہ کس کی یاد میں میرا ہر ایک سانس جل رہا ہے، میرا نفس نفس کیوں سوزاں ہے، کیوں جو ہے اس میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ تو یہ جو افق ہے، یہ جو آسمان کے کنارے ہیں، یہ کیوں شعلوں سے یعنی مزین ہیں، یہ کیوں جل رہے ہیں، تو یہ کس کی جدائی میں جو ہے باغ بگولا ہو رہے ہیں، یہ کس کی جدائی میں، کس کی فرقت میں جل رہے ہیں۔ فرقت جدائی کو کہتے ہیں۔ تو اس نظم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کس کہہ کر یعنی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا گیا، نام نہیں لیا گیا، اور بار بار اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس کی یاد میں میرے سانس چل رہے ہیں، اور کس کی جدائی میں یہ جو افق ہیں، یہ آسمان کے کنارے ہیں، یہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں حسن تعلیل کا استعمال بھی ہے، کیونکہ جو آگ لگتی ہے یا وہ سنہری رنگ دکھائی دیتا ہے یا وہ سرخی مائل رنگ جو دکھائی دیتا ہے افق کا، وہ اب لازمی نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کی جدائی میں وہ ایسا رنگ ہے، لیکن شاعر شاعری میں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، کسی بات کی وہ وجہ بیان کرتا ہے جو اس کی وجہ نہیں ہوتی، تو اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تو شاعر نے اپنا ذکر کیا، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے، یعنی میری جو سانسیں ہیں، میرے جو نفس ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں جل رہے ہیں، اور یہ جو افق ہے، جو ان کی ردیف ہے اس حمد کی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ افق کا جو رنگ ہے، یہ جو آگ سی لگی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور تو یہ غروب ہونے کے بعد، اور یہ ہمیں جو دکھائی رنگ دے رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اصل میں اللہ کی جدائی میں، تو اس کی فرقت میں کہ یہ اللہ سے دور ہے، اس لیے اس کا ایسا رنگ ہے۔ تو یہ صنعت حسن تعلیل کا استعمال کر رہے ہیں شاعر، اور یہ خوبصورتی ہے۔ تو سوزاں ہے کس کی یاد میں طائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، نفس نفس کہنا، افق افق کہنا، یہ جمع کے صیغے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز کائنات کی اپنے مالک کی یاد میں رہتی ہے، اس سے ملنے کی آس رہتی ہے۔ تو ایسے انسان جو ہیں، سوچنے والے، فکر کرنے والے اور محبت کرنے والے، ہمیشہ اللہ کو یاد میں، دھیان میں رکھتے ہیں، اور اس سے ملاقات کے خواہش مند رہتے ہیں۔ تو جیسے میر نے کہا تھا نا، گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ تو میر نے تو آسمان کو قبر اور سورج کو ایک شعلہ بنا دیا کہ یہ کسی دل جلے کی قبر ہے۔ تو یہ صنعت حسن تعلیل کی مثال کے طور پر یہ شعر میر کا پیش کیا۔ تو اس شعر میں بھی صنعت حسن تعلیل ہے، اور شاعر نے کہا کہ یہ جو آسمان کے کنارے جل رہے ہیں، یہ اللہ کی یاد میں جل رہے ہیں، اس کی جدائی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو اللہ ایسا ہی ہے، جیسے بشیر بدر نے کہا کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ تو اللہ سامنے ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، تو اس سے محبت کرنے والے اسی جدائی، اسی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ تو بہت عمدہ نظم ہے، بہت عمدگی سے حفیظ طائب نے اپنے اللہ سے، اپنے مالک حقیقی سے جو ہے وہ اظہار محبت کیا ہے، اور اس کو اشعار کا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ۔